یوں ہی سوچ کے تانے بانے الجھتے جائیں تو ذہن کے اڈے پر انواع و اقسام کے بیل بوٹوں سے بھرے کپڑے کی مانند سوچیں جنم لیتی رہتی ہیں۔ ایسی ہی ایک کاوش کے نتیجے میں یہ تصور ابھرا کہ طنز جیسی زہر آلود اختراع اور مزاح جیسی نفیس صنف ہمیشہ یکجا کیوں آتے ہیں۔ طنز و مزاح کا یہ امتزاج غیر فطری لگا، لیکن ذرا دیر کی سعی کے بعد یہ گرہیں کھلتی چلی گئیں، اور نہ صرف طنز و مزاح بلکہ اور بھی ایسے بہت سے مرکبات کی تشریح ہوتی چلی گئی۔ اب طنز و مزاحی کو لیجئے۔ اگر آپ نے ہماری انا، خودداری اور عزت نفس کو کچل کر رکھ دیا تو مزاح تھا، اور اگر ہم سے کوئی معمولی سی گستاخی سرزد ہو جائے تو طنز کے زمرے میں آئی۔ اگر آپ نے دشنام ہائے زمانہ سے ہمیں نوازا تو باغیرت ہوئے، کیونکہ ہمارا کڑوا سچ ناقابل برداشت تھا، اور اگر ہم نے دفاع کے لیے آواز بلند کی تو بے غیرت کہلائے کہ زبان چلاتے ہیں۔ اگر آپ ہماری کسی کامیابی پر بھنائے ہوں تو غلط نہیں کہ آپ تو صرف رشک کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم کہیں مسکرا کر توصیفی کلمات کہہ دیں تو حاسد کہلائیں گے۔ محفل میں آپ کا کوئی منظور نظر گز بھر زبان لیے داخل ہوا تو محفل زعفران رنگ ہوئی اور وہ جانے محفل ٹھہرا، اور اگر کوئی ناچیز 2 حرف بساط سے زیادہ بول دے تو درد سر اور باتونی کہلائے گا۔ اسی طرح اگر دل پسند ہستی زیادہ گفتار سے پرہیز کرے تو خاموش طبع، سنجیدہ، مدبر، باظرف اور کم گو کے خطابات پائے، اور اگر کوئی زیر عتاب شخص کم گوئی کی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو مغرور اور بددماغ جیسے القابات سے نوازا جائے۔ ارے ہاں، اگر حضور نے کسی بیان میں سچ کی سرحد چھوڑ کر غلط بیانی کو چھو لیا ہو تو مذاق ٹھہرا، اور اگر ہم کہیں جو زیب داستان کے لیے بھی مبالغے کے مرتکب ہو گئے تو سراسر جھوٹے کہلائیں گے۔ اب دیکھیے نا، اگر میری تحریر آپ کے مزاج سے میل کھا گئی تو آپ کہیں گے ماشاء اللہ، حق گوئی کی انتہا کر دی، بھئی دل گردہ چاہیے ایسا کڑوا سچ کہنے کے لیے۔ اور جو میری جسارت ناپسندیدہ ٹھہری تو کہیں گے توبہ توبہ، کس قدر بے لگام ہے۔